اندر 13 ایشیائی ممالک فلم فیسٹیول کے ان کے زیر اہتمام افتتاح ہو رہا ہے، اور جس میں پاکستانی فلم رام چند پاکستانی یا چندر پاکستانی کوئی فلم ہے، وہ بھی نمائش کے لیے وہاں پیش کی گئی ہے۔ میرے بھائی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جو یہاں کے کہتے ہیں ادھر یہ نہیں ہوتا تو ادھر یہ نہیں ہوتا، یہ بدعت ہے۔ اچھا توجہ کرنا، میں کہتا ہوں یار جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، اس بندے کو فیصل بنا لیتے ہیں جس کو میں بھی تہ دل سے محدث مانتا ہوں۔ تمام دیوبندی بھی محدث مانتے ہیں کیونکہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا اتنا بڑا مستند اور معتمد شخصیت ہے۔ وہ حکایت الاولیاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فضائل کا پورا باب قائم کرتا ہے، اور اہل حدیث طبقہ فتاوی برائے خواتین میرے پاس ہے، ابن باز کا اس کا مقدمہ خالد صاحب نے لکھا ہے، جو آج بھی اسلام آباد کے اندر اہل حدیث کا بہت بڑا سکالر ہے۔ اس نے اپنے مقدمے میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسلک اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار جھگڑے پہلے ہی بہت ہیں، کم از کم میلاد کا جھگڑا تو ختم ہوتا ہے۔ جناب والا شاہ ولی اللہ کو فیصل بنا لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی فیوض الحرمین کا صفحہ 80 کھولیے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں مکہ پا گیا، آج سے 350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہا میں مکہ پا گیا اس مکان پہ جس میں حضور پیدا ہوئے تو عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی۔ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، حضور کے غلام درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے، یذکرون، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں انجمن فدایان مصطفیٰ کو۔ آج کچھ ایسی تنظیمات بھی ہماری اہل سنت کی ہیں جو فقط میلاد کے موقع میں محفل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، خطاب نام کی چیز غائب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ نے مسلک کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سلسلہ کی ہے۔ اوے بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جائیں۔ اگر بیٹا جانے تو آپ چلے جاؤ، اگر بیٹھنے تو خاموش بیٹھو، توجہ کرو۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں صرف درود و سلام نہیں ہونا تھا، یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ، فرمایا حضور کا میلاد پڑھا جا رہا تھا، ان ارہاسات مشاہدات کا بیان ہو رہا تھا جو حضور کے وقت ولادت ظاہر ہوئے۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں اس محفل میں بیٹھا فرأیت انوارن سطعت دفعتن واحدتن، پر میں آنے واحد میں یک نور کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ می پانے کی بارش نہیں، نور کی بارش۔ پتہ چلا جہاں میلاد ہوتا ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہاں نور بھی برستا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد، میں نہیں کہتا یہ نور کی برسات میری سر والی آنکھ نے دیکھی، لا اقول انی ادرکتها ببصر الروح فقط، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نور کی برسات میری روح والی آنکھ نے دیکھی۔ ادھا مطلب ہے آنکھ ہک نہیں ہوندی، یہ تصوف کی ولی بول رہے ہیں شاہ ولی اللہ۔ فرمایا چاہے یہ منظر میرے سر والی آنکھ نے دیکھا، چاہے میرے یہ منظر روح والی آنکھ نے دیکھا، ایک حقیقت مجھ پہ کھل گئی، کیا؟ فرمایا یہ ان فرشتوں کا نور ہے جن کو اللہ نے میلاد کی محفل میں بھیجا ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے انشاءاللہ، وہ آخر تک سبحان اللہ کی گونج آئے گی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمت، پر میں اس میلاد میں صرف فرشتوں کا ہی نور نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ ایک بات بڑی ایمانداری سے آپ نے فیصلہ کر رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں اس مکان میں گیا جہاں حضور پیدا ہوئے، وہاں میلاد کی محفل تھی۔ آج وہ مکان موجود ہے؟ نہیں، اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دی گئی، میلاد پہ پابندی لگ گئی ہے۔ فیصلہ کیجئے، کوئی دیوبندی بیٹھا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہے، سنی بیٹھا ہے، شیعہ بیٹھا ہے، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، سیالوی انصاف کی بھیک مانگے گا۔ اگر دامن میں انصاف رکھتے ہو، اگر سینے میں دھڑکتا دل ہے تو انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ 1300 سال تک اہل عرب نے، امت نے اس مکان کو اپنی اصلی حالت میں قائم بھی رکھا،
وہاں میلاد کی محفل منعقد بھی ہوتی رہی۔ 70 سال سے مکان کو ختم کر کے وہاں پہ لائبریری بنا کے میلاد پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے 1300 سال تک مکان کو قائم رکھنا، وہاں میلاد کی محفل کرنا، کیا یہ بدعت ہے؟ یا 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دینی اور میلاد پہ پابندی لگا دینا، یہ بدعت ہے؟ بات سمجھی نہیں آپ نے؟ بدعت یہ ہے میلاد پہ پابندی لگانا، وگرنہ کسی نے ماں کا دودھ